والسلام على رسوله الكريم ومولانا مولا الثقلين جد الحسن الحسين بالقاسم محمد وعلي الطيبين الطاهرين وغر الميامين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه المجيد وبيانه اللذيذ وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منكم. صلوات محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك الحجة الحسن صلوات عليه وعلى آله في هذه الساعة بكل ساعة وحافظ وقاعدا ونصيرا ودليلا وإشارة تسكن والزكاة وتمتعوا فيها طويلا. مرحوم قاسم علی ابن دلاور علی، مرحوم روشن بانو، مرحوم غلام آباد تلاجہ والے، مرحوم نظر آباد تلاجہ والے. اس وقت کی یہ مجلس مجلس سے مربوط ہے اور آپ کے اذان میں ظاہر سی باتیں موجود ہوگی کہ میرا عنوان اس مجلس میں ہمارا معاشرہ ہماری ذمہ داری اکثر بات کریں کل چند گزارشات و معلومات میں نے تعلیم نبی کی حیثیت سے قرآن کے حوالے سے امام کے حوالے سے اور ہمارا معاشرہ جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے حوالے میں گفتگو کی تھی. یہ میری بدقسمتی ہے یا تو میں اتنا اچھا خطیب ہوں کہ جو میں نے باتیں کر سکتی سب کی سمجھ میں آ گئی، یا واقعی جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں اتنا نہیں ہوں کہ جو میں بیان کرنا چاہتا تھا وہ آپ کو ذہن تک پہنچا. کیونکہ کسی بھی درس یا تدریس یا کسی بھی بات کے بیان کرنے کا مقصد جب پورا ہوتا ہے یا تو عملی میدان میں دکھنے لگے یا سامنے والا سوال کرنے لگے. آج جو ہمارا معاشرہ ہمارے درمیان ایک بہت اہم بات ہے جس کو سنیے گا. معاشرہ بنتا ہے گھر سے. معاشرہ بنتا ہے گھر سے. گھر ظاہر سی بات ہے چار دیواری کو اگر آپ گھر کہیں گے تو ہوٹل بھی گھر ہے، اداخانہ بھی گھر ہے. دیکھیے اس چیز پہ آپ توجہ فرمائیں جو میں آپ کے درمیان بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان آپ کے مجمع میں آپ کے اندر اتنی جرأت اتنی سخت پیدا ہونی چاہیے کہ آپ اپنے عالم دین سے، اپنے ذاکر سے، اپنے خطیب سے، بات و نصیحت کرنے والے سے سوال کر سکیں. یہ اسلامی معاشرہ ہے. میں آپ کے سامنے اس چیز کو رکھوں گا، پھر اسلامی معاشرے کا رنگ آپ کے درمیان رکھوں گا. ایک تاریخ کے حوالے سے بات آپ کے سامنے رکھ کرتے چلو تاکہ میرے بچوں کے ذہن میں بھی بیٹھ جائے. امیر المومنین علیہ السلام کو ظاہری خلافت کتنے سال کے بعد ملی ہے؟ کتنے سال کے بعد؟ 25 سال کے بعد. یہ لفظ کوئی خطیبوں والا جو خطیب پڑھتے ہیں 25 سال، کوئی تقریباً 24.5 سال کا 24 سال کا وقفہ ہے کہ جب امیر المومنین کو ظاہری خلافت ملی ہے. سوال یہ ہے کہ اس پیریڈ میں رسول کی وفات کے بعد دیکھیں معاشرے میں پڑھنا معاشرہ کیا ہے، ابھی اپنے اندر سے تھوڑی جھجک ہم نکالنا چاہیے کہ ہمیں نکالنا چاہیے. اس 25 سال کے اندر تاریخ کتنی بدلی کرے گی؟ ذاکر سے سنتے ہیں آپ برابر سنا ہے ذاکر سے. میں آپ کسی کو کھڑا نہیں کر رہا اور یہ خلاف ادب بھی ہے، مجلس بھی ہے، کوئی بات نہیں. یہاں سوال نہ کریں لیکن مجلس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں.
اور یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، وفات رسول کے بعد جناب 25 سال میں میرے بچوں تاریخ اتنی بدل دی گئی تھی، تاریخ اتنی بدل دی گئی کہ 2 کی بجائے 4 ہونے لگی، تاریخ بدل دی گئی۔ اب دیکھیے میں ران پہ ہاتھ مار کے جوش تو دلا نہیں سکتا ہوں آپ کو، میں تاریخ کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے 2 کی 4 پڑھائی گئی، بدھ کی کو جمعے کی پڑھائی گئی۔ دیکھیے غور کرنا جس بات کو میں آپ کے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، پھر معاشرے کی طرف آؤں گا۔ اب ہمارا معاشرہ کہاں ہے آج کے اپنے اس اینگل میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کیا ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ اگر یہ بے دین تھے تو نماز پڑھی کیوں؟ آپ غور کرنا ہے، بھائی دین تھا کہیں نہ کہیں ان کے معاشرے میں، جبھی تو جنگ پہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جمعہ بھی تو آنا ہے، دین تھا نا بھائی۔ جمعے کی اہمیت واقف تھے نہیں تھے، جمعہ کوئی چیز ہے، جمعے کی فضیلت ہے، جمعے کا نماز ہونی چاہیے، اس چیز کو تو مانتے تھے نا یہ۔ اگر نہ مانتے ہوتے تو یہ کیوں کہتے کہ جمعہ بھی آنے والے، جنگ پہ جائیں گے تو جمعہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوتا ہے غلط انتخاب کرنے کا نتیجہ، کہ چیز تو موجود ہوتی ہے لیکن کس پیرائے میں رہ جائے پتہ نہیں چلے۔ بھائی میں دودھ چینی چائے کی پتی بچے کو دوں مثلاً، یہ ہو سکتا ہے وہ چائے نہ بنا جو فنکار بنا دے۔ انتخاب کا صحیح ہونا بے پناہ ضروری ہے۔ بھائی دین تھا ان کے پاس لیکن ان کے پاس آئیڈیل نہیں تھا، امامت نہیں تھی، قیادت نہیں تھی، تو معاشرے میں کیا کہا کہ نہیں جمعے کی نماز ہونی ہے، ہونے کیا پریشانی، آج پڑھ لو۔ بولنا صحیح ہے، آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں، ابھی کتنا آسان ہے پڑھنا میرے لیے، اور مجھ سے زیادہ آسان آپ کے لیے 2 نعرے لگا دینا، داد دے دینا، بابا بابا سبحان اللہ بات۔ لیکن آپ سوچیں کہ ابھی وفات رسول کو کتنا عرصہ ہوا ہے اور معاشرے میں کتنی خرابی پیدا ہو گئی۔ یہ خرابی پیدا کیوں ہوئی، یہ ہے میرا مسئلہ۔ سوال یہ ہے کہ وہ 2 پڑھا کے کہتا ہے موڈ میں ہوں اور پڑھاؤں، یہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی، سوال یہ ہے کہ خرابی کیوں پیدا ہوئی؟ سوال یہ ہے کہ حق کے امام مارا جانے لگا، خرابی پیدا کیوں ہوئی؟ 25 سال کے اندر یہ آج بچے بیٹھے 5 8 10 12 سال کے، 25 سال میں یہ کہاں ہوں گے؟ اور فرمائیے گا جو میں کہہ رہا ہوں 25 سال میں بچے کہاں ہوں گے اور ہم لوگ ہوں گے 25 سال میں؟ پتا کسی کو کسی کا نہیں، لیکن 25 سال میں ایک نسل ختم ہو جاتی ہے، جنریشن ختم ہوتی ہے۔ جو آج ہے وہ کل جوان ہوگا، جوان بوڑھا ہوگا، بوڑھا اللہ کو سلامت رکھے، ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھے، ان بزرگوں کی سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد وعلیہ محمد۔ لیکن معاشرہ کیسے بگڑ گیا تھا سوچیے، 25 سال کا پیریڈ گزر گیا۔ اب حضرت علی صاحب منبر وارث قرآن ہے، اب ان کی دیوڑی پر لوگ آتے ہیں کہ آپ خلافت دیجیے، یہ نہیں کہیں گے، بس اس رسول کی وفات کے بعد کی تاریخ لکھتی کہ وہ باقاعدہ بحث و مباحثہ ہوا ہے، اس کے بعد یہ کہیں گے اپنے گھر پر لوگ ان کے گھر پر آتے ہیں۔ میں بعض آپ کے درمیان پہنچانا چاہتا ہوں، لوگ ان کے گھر پر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا علی آپ خلافت قبول کیجیے، ظاہری خلافت دے دیجیے۔ تاریخ فیصلہ ہے کہ امیر المومنین نے انکار کر کے نہیں چاہیے، لے جاؤ، اپنی ضرورت نہیں چاہیے آپ۔ اب یہاں سے پہچانے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، اب جب زیادہ پیٹو بنا اصرار ہوا، یہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم بے ایمان ہیں، دین مٹ رہا ہے، سب ختم ہو جائے گا، قبول تو کیجیے آپ۔ کیا شرط رکھی حضرت علی نے؟ کتنی بار آگے سے سنا ہے، جوش میں سنا ہے نا، مطلب کھڑے ہو کے سنا ہے آپ نے، جوش سے کیا شرط رکھی حضرت علی علیہ السلام نے؟ اس کو ذرا غور فرمائیں۔ اس شرط کو قبول کروں گا کہ پہلی بات تو یہاں نہیں دربار میں آؤں، مسجد میں آؤں جہاں خلافت ملتی ہے، یعنی میں اگر اپنے مجمع کو ایک جملہ دینا چاہوں، یعنی حضرت علی علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا، فیصلے راہ چلتے ہوئے نہیں ہوتے، بات نہیں ہونی
تو قرآن اور بول سکتے ہیں قرآن اور اس کا کیا مطلب ہے؟ شیعہ سنی تمام کتابوں میں موجود ہے، بات رپورٹ کی جا رہی ہے، کہیں سنا دیجیے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کا کہنا کہ میرا جو بھی فیصلہ ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا، یہ 25 سال کی تاریخ سے نقاب ہٹائی جا رہی ہے، یہ نقاب ہٹ رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ تو مجمع نے کہا بے شک جیسا آپ کہیں گے ویسا ہوگا، اس کا مطلب حضرت علی علیہ السلام نے تائید کرانے کے بعد اپنی بات کی بھی تصدیق کرائی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کل بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، اور مجمع نے کہا بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے فیصلہ ہوگا۔ اب حضرت علی ممبر پر آئے، میں وہ واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، میں جو آپ کے سامنے نتیجہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اس 25 سال میں معاشرہ کتنا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں گئے، اس کو پڑھا جاتا ہے ذاکری کے انداز میں، ایسا ہوا مجمع چھڑا، یہ چھڑا، تو جو بھی چیزیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ممبر پر آنے کے بعد فرمایا الحمدللہ الاحسان جعلہ علی المبارک، خالق کائنات کا احسان کہ آج ہم اپنی جگہ پر اور اس کے بعد مولا کائنات نے فرمایا صلو صلو، یہ لفظ میری قوم کے ہر بچے کو یاد ہے۔ مولانا نے مطالبہ کیا پوچھو جو چاہے پوچھنا چاہو، آج ہمارا معاشرہ ہے، مولا کیا کہہ رہا ہے پوچھو جو پوچھنا چاہو، یعنی ممبر پر بیٹھنے کے بعد مولا کائنات نے ممبر کا پہلا اصول بیان کیا۔ اگر آپ کے ذہن پہنچ گئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مولا کائنات نے ممبر پہ بیٹھنے کے بعد ممبر کا پہلا اصول بیان کیا کہ ممبر پر جب تک نہ آنا جب تک عوام کو جواب دینے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے۔ ایک ساتھ باتیں نہیں ملیں گے محمد والے محمد، اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی کی بارگاہ میں دست عزت جوڑنے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام سے، یہ غرور تو نہیں ہے معذرت؟ یہ کون سی بات ہے کہ آپ ممبر پر آ کے کہتے سلونی پوچھو مجھے جو چاہے، آپ نے کہیں فخر کہیں مفاد نہیں کیا، کہیں غرور نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں ملتی، لیکن حضرت علی کا بیچ مجمع میں آنا اور یہ کہنا پوچھو جو سوال کرنا چاہتے ہو، پوچھو جو معلوم کرنا چاہتے ہو۔ میں نے یہ تاریخ کو بنانا چاہا کہ آخر مولا کائنات یہ سوال کرنا کیوں چاہ رہے تھے، تو جب میں نے تاریخ پڑھی تو مجھے یاد آیا کہ بدھ کی شمشمے کی بدھ کو ہوئی، 2 کی 4 ہوئی، 4 کی 6 ہونے کی باری آئی، اب ہمارا جانے لگا، بیٹیوں کو پھر اپنا کہہ جانے لگا۔ امیر المومنین بتانا چاہ رہے تھے کہ جس اسلام کی بنیادی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ رکھی گئی ہو، سوال کرنے پہ رکھی گئی ہو، وہ قوم جب سوال کرنا بھول جاتی ہے تو کتابیں پڑھنا بھی بھول جاتی ہے، دینداری بھی بھولتی چلی جاتی ہے، معاشرہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے امیر المومنین کے اگر آپ چاہنے والے ہو تو آپ کو سوال کرنا بھی پڑے گا اور تاکہ کو جواب دینا بھی پڑے گا، یہ ہے تاریخ اسلام۔ سوال دے کے محمد والے
اگر کل کی میری گفتگو آپ کے ذہن عالی میں موجود ہو انشاءاللہ ہوگی. میں نے سوال کیا تھا لکھیے گا کہ کتنے کام اہل بیت کے مخلوق کے لیے کیے. کیا اس مجلس کے بعد گھر جا کے ڈسکس بھی ہوا؟ ماضی صاحب جنہوں نے کیا ہے سبحان اللہ، جنہوں نے نہیں کیا اللہ نے توفیق دی تو ڈسکس کریں کہ گھر جانے کے بعد کہ کیا ہوا مجلس میں. سوال یہ کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ سب کا ڈاٹا ختم ہو رہا ہے موبائل کا، موبائل لیے بیٹھے ہیں. بات سمجھنے کی کوشش کی لیکن سرچ کیا کر رہے ہیں. اور اگر اچھی باتیں سرچ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کو موبائل دکھانے میں پریشانی کیا ہے. میرے ایک دوست تھے منتظر میں جب ہم پڑھتے تھے محمد سعادت اللہ، تو ایک لڑکے تھے منصور صاحب، تو ہم نے ان سے ایک بار اشارے میں کہا تھا ایک بات کرنی ہے. دوستوں کو ہوتا ہے حوصلہ لائف میں، ارے شرارت کرتے تھے ہم تو چھیڑ دیتے تھوڑا سا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ بھائی اچھی بات ہے تو وہیں سے کہو، بری بات میں سنتا نہیں. ایک سر بات نہیں کہ کے محمد اسلامی معاشرہ بنانا ہے نا، آزادار بنانا ہے ہمیں بچوں کو، ہمیں تعلیم نہ بنانا ہے ہمیں بچوں کو، ہمیں کربلا والوں کی طرح ان میں غوطہ زن ہونے والا بنانا ہے، کوفیوں کی طرح نعرے لگانے والا نہیں بنانا. بات سمجھ میں آپ کو کربلا کا پیغام معاشرہ ہے. ہمارے گھروں میں کتنا اسلامک ماحول ہے. چچا بھتیجے میں احترام ہے. اجازت ہے 5 منٹ ذرا اینگل سے آپ کے درمیان رکھوں. صبح اٹھتے وقت اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ جب ان بچوں کو ان کی مائیں اٹھاتی ہیں تو کیا اٹھتے ہی یہ بچے سلام کرتے نظر آتے ہیں؟ اسلامی ماحول کہاں نظر آتا ہے؟ کیا دسترخوان پہ نظر نیاز فاتحہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ ایسا نہیں کہ عبادت پکار نہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ برابر وظیفے انجام دیتے ہیں آپ لوگ، اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. لیکن اجتماعیت میں کتنی طاقت ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جو ثواب نماز جماعت کا ہے وہ فرادہ کا نہیں ہے، اور نماز جماعت میں بھی جو ثواب پیش نماز کے پیچھے کا ہے اس کے پیچھے والے کا نہیں، پھر جو ثواب ادھر والے کا ہے ادھر والے کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. اسی طرح فرش ادا پر جو جتنا قریب ہے اس کا ثواب کتنا ہے. ہمارے گھر میں اسلامک معاشرہ کتنا ہے، اس کو تھوڑا توجہ کرنا ہے. اسلامک معاشرہ کتنا ہے؟ ایک بار سلام ہو گیا بات ختم ہو گئی. میں اگر چاہوں تو بچے سے پوچھوں کتنی بار آپ نے ممی کو یا پاپا کو سلام کیا؟ جبکہ جس امام حسین علیہ السلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اور سامنے والے کے درمیان پلر بھی آ جائے، سکون بھی آ جائے، وہ سکون ہٹے تو پھر سلام کرو. حدیث ہے، حدیث ہے بھائی. بچے کا حافظہ تیز نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ باتیں نہیں سن رہا ہے، کیا جب بچے کو اسکول میں بٹھایا لے کے چلے تو بسم اللہ پڑھ کے نکلے تھے؟ میں کچھ باتیں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں. ہمارے کانوں پہ تو ہمارے گواہ بیٹھے ہیں، بیٹھے یقین ہے اللہ نے دیکھے آپ نے ان کا کوئی وزن؟ گواہ کہاں بیٹھے ہیں؟ گواہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اب دیکھیے آپ بیچ بیچ میں مجھے تھوڑی روز بھی دینی پڑتی ہے. گواہ کاندوں پر ہے اور ان کا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا. اس کا مطلب گواہی کانے پہ آ کے دی جاتی ہے. ایک ساتھ نہیں کہ محمد والے محمد. اب تاریخ میں آپ تلاش کریے کون گواہ کاندوں پہ آیا. کیا کس کو کاندوں کو یہ شعور ہے بھئی. دو کانوں پہ گواہ بیٹھے ہیں. اب امام
3 نمبر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس کو کتاب میں لکھا ہے. شیخ صدوق کون ہے؟ میرا فریضہ ہے آج ان کے لیے آپ کے درمیان. شیخ صدوق وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کی 2 کتابیں کتب اربعہ میں شامل ہیں. اب کتب اربعہ کیا ہے؟ وہ 4 کتابیں کہ جن جو پلر ہیں شریعت کے لیے. مولانا کہاں پہنچے جا رہے ہیں آپ؟ کہاں لیے جا رہے ہیں آپ؟ بڑی پیاری بات ڈاکٹر علی بنائیان نے کہیں میں تقریر میں سنا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے توجہ فرمائیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے چھوٹے امام کی بات تقریر کر رہے تھے کہ میرے امام کے جسم سے مس ہوا کرتا دنیا کے کسی کونے میں ہے تو میں اپنی سارا سرمایہ خرچ کر کے کوشش کروں گا اس کی زیارت کراؤں. جو میری اس بات کی تائید کرتے ہیں سربات پڑھنے محمد والے اب دیکھیے اگلی بات آپ کو سننی پڑے گی. کیا بنا ہے کہ جو اس کرتے کو مس ہوا کرتا ہے یہ اگر پتہ چل جائے تو اس کی لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک پیاری سی بات کی جو دل کو لگی تھوڑی سی آنکھ کو لگی. انہوں نے کہا کہ تعجب ہے جسم سے مس ہوئے لباس کو اس کی زیارت کے لیے تو سب کچھ خرچ کر کے بخشر کر کے جانے کو تیار ہوں مگر اس امام کی نکلی ہوئی باتیں جو زبان اقدس سے نکلی ہے جو صحیفے سجادیہ میں آ گئی صحیفے سجادیہ میں دعاؤں کو لے لیا انہیں اپنی زندگی میں ڈھالنے کے لیے تیار نہیں. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہے کہ ہمیں ظاہری چیزیں اچھی لگتی ہیں باطنی چیزیں اچھی لگتی ہیں. سب باتیں یہ مجھے محمد کورونا جیسی مہاماری میں پورا ملک پریشان پوری دنیا پریشان. رہبر موسم کہہ رہے ہیں صحیح میں سجادے کی دعا نکالو مشکلات کے وقت میں پڑھے جانے والی دعا. لیکن دعا کی خاصیت یاد رکھیے گا. میں بھی بسم اللہ الرحمن معاشرہ جو ہے ہماری دعا کی خاصیت یاد رکھیے گا. دعا کبھی تنہا نہ مانگیے گا. دعا باب اجابت میں جب بھی قبول ہوتی ہے جب اجتماعیت کے ساتھ ہو. علماء نے کہا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی سخت مصیبت پریشانی آ جائے تو مصلی بچھا کے اہل و عیال کو بٹھاؤ تم دعا کرو بچے آمین کہیں. یہ ہے اسلامی ماحول یہ ہے ہمارا معاشرہ. کہا تم سب دعا نہ کرو کہ معصوم بچے جب آمین کہیں گے. اب یہ تو جب ہوا ہے جب اسلامی ماحول اسلامی معاشرہ ہو. شیخ صدوق کے بارے میں پڑھیے گا. آپ کا کام ہے میں تو اشارے دے کے چلا جاؤں گا. میں اکثر اپنی تقریر میں کہتا ہوں ریڈی میڈ کے طور میں مولوی کو ریڈی میڈ نہ بناؤ. کچھ کوششیں آپ کرو کچھ کوششیں ہم کریں دونوں مل کے ڈسکس کریں. وقت بہت ہے. جملہ سنیے گا میرے تو وقت بہت ہے. وقت ان کے پاس نہیں جن کے پاس وقت کا امام نہ ہو. ہماری نماز ہوئی تھی امام کی نماز کہ آدھی حضرت بڑی آدھی آیا آدھا رکو کیا آدھا رکو آیا قیام متصل پر رکو کیا ہمیں پتہ نہیں. امام کی نماز ہے. ایک رکعت ایک آیت میں کتنا وقت لگے گا بھائی؟ پھر سورہ کوثر سورہ قل ہو اللہ کوئی تو سورہ ہوگا نا چھوٹا سورہ کتنا وقت لگے گا؟ ایمانداری سے 3 رکعت نماز میں کتنا وقت لگنا چاہیے؟ یہ ایک الگ چیز ہو جائے گی. میں اس کی طرف دکھانا چاہتا ہوں آپ کو معاشرے کی طرف لے کے آتا ہوں کہ یہ بھی بچوں کا ذہن ہے. ہمارا بچے بابرکت نہیں ہو پا رہے ہیں ان کا ذہن کبھی نہیں ہو پا رہا. میں یہ عمل کیجیے گا اس میں انشاءاللہ معاشرہ ایسے بدلے گا مگر کیسے بدلے گا. جب گھر سے نکلو
علی والوں کو تو ہونا ہی چاہیے. میں عرض کروں گا بھی انشاءاللہ آج کل دعا توسل نے بھی وقت لیا اور پھر اپنا وقت لیا. پھر انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے جیسے ہی آدمی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ملک کہتے ہیں کہ جا ہم نے تجھے امان دی, تجھے ہدایت ملے. پھر امام فرماتے ہیں اور جب بھی بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں تو پروردگار کی طرف سے آواز آتی ہے جب یہ معصوم مجھے رحمان الرحیم مان رہے ہیں تو میں ان کی مدد کیوں نہ کروں. پھر فرمایا پھر دوسرا کو لا حول ولا قوت الا باللہ, بولیے لا حول ولا الا باللہ. ملک پھر کہتے ہیں کہ جب اس نے اللہ ہی پہ توکل کر لیا, اللہ ہی کو مان لیا تو میں اس کو ہدایت کی طرف لے کے جاؤں گا. تیسری چیز توکل علی اللہ. بس یہ تین چیزیں آج کی میرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم توکل علی اللہ. امام فرماتے ہیں شیخ نصرالدین نے کہ اگر تم ان تین چیزوں کے عادی ہو جاؤ تو شیطان مایوس ہو کے کہتا ہے کہ میں اس کا کیا بگاڑوں جو اپنی ابتدا رحمان الرحیم سے کر رہا ہے, میں اس کا کیا بگاڑوں جو مجھ پر لعنت کر کے مجھ سے دور جا رہا ہے, میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں توکل کرا. یہ اللہ پہ جو توکل کرنے کا وہ دنیا کے آگے جھکتا نظر نہیں آتا. اگر دنیا کے آگے جھکتا نظر آتا ہوتا تو توکل علی اللہ نہ کرتا. توکل علی اللہ ہے ہمارے معاشرے میں. یہ ہم نے بچوں کو تعلیم مستحب ہے کھانا کھاتے وقت آوازیں بلند بسم اللہ پڑھنا. قبلہ تشریف فرمائے تو نظر میں نہیں کہتا میں جو بات کہہ رہا ہوں جو اگر میری کسی بات پہ میں نکل جائے سبقت لسانی ہو جائے تو آپ کو حق ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں کہا تھا درس ہے ہمارے لیے, آپ کو اختیار ہے ڈسکس کرنے سمجھا یہ کہاں سے مستحب ہے. اب اتنی تیز بھی نہ ہو جیسے نماز بسم اللہ ہو سکتا ہے آپ کی بسم اللہ پڑھنے سے کوئی دیندار ہو جائے. آپ ذرا سوچیں جو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں بسم اللہ کے ہی عادت کرتا ہے کہ کرسی پہ بیٹھو تو بسم اللہ, گاڑی میں بیٹھو تو بسم اللہ, گھر سے نکلو تو بسم اللہ, بستر پہ بیٹھو تو بسم اللہ. واقعی مولانا کتنی بسم اللہ کریں, بس اتنی بسم اللہ کرو جتنا چاہو تو رحم کرے. یہاں پتہ نہیں ہے یا نہیں گجرات ہو سکتا ہو. ایک رسم ہے ہمارے یہاں کہ جب بچہ بولنے لگتا ہے اسکول جانے کے لائق ہوتا ہے تو مولانا وغیرہ کو بلا کے مٹھائی منگا کے اسے تصدیق پر یہ کاپی پہ لکھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں اپنی طرف والوں کو اکثر کہتا ہوں بس ایک ہی دن کی ذمہ داری تھی. کہاں ہے ہمارے معاشرے صرف بسم اللہ کی بات کرو. اسلامک معاشرہ توکل اللہ یہ آپ کو سب نظر آئے گا اہل بیت علیہ السلام. اسی لیے ہم فضائل اہل بیت پڑھنے کے بعد وہاں سے معنی عرض کرتے ہیں اور یہ دعائیں اپنی دعاؤں میں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کو اہل بیت کا گھر قرار دے. ان کے جیسا معاشرہ بنا دیکھیں عجیب ہے ان کا معاشرہ. کھانے کو روٹی نہیں مگر لڑائی نہیں ہے. آپ ذرا سوچیے پہننے کو نیا لباس نہیں, شکوہ نہیں, مہمان دیوڑی پر آ گیا بچایا نہیں. میں ایسے ہی بننا ہے نا, نمونے وقت تو ہمارے لیے یہی ہے نا. شوہر تھکا ہوا ہے, بیوی کو شکایت نہیں, بیوی ٹینشن نہیں دے رہی کہ تمہارے پیچھے کیا ہو گیا گھر میں.
چکی پیس رہی ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور ان تعلیمات کا ایسا اثر کہ حفظ قرآن سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معذرت کے ساتھ تربیت کا بہترین انداز اہل بیت نے بتایا۔ اپنے آپ کو اتنا اللہ والا بنا دو کہ کنیز بھی ہو تو حافظہ ہو جائے۔ ایک سلام نہیں ملے کہ محمد والے اہل بیت کے یہاں پر کنیز بھی ہے، تو وہ معاشرے کو ایسا بدلا۔ ہم معاشرے کسی غیر شیعہ مجلس تک لا پائے؟ بس آپ نے سوال ہے، میں پوچھتا ہوں، کسی غیر مسلم کو، کسی غیر شیعہ کو ہم کیا اپنے کردار سے امپریس کرتے ہوئے پرچہ ازاد تک لائیں؟ میری بات اگر قابل قبول نہ ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن بھائی کی حیثیت سے آپ سے التجا کرنا چاہتا ہوں، تاریخ کے حوالے سے آپ کے پاس بات رکھوں گا۔ جب انسان میں ہنر پیدا ہو جائے گا تو اس کی ذات نہیں دیکھی جاتی۔ جب انسان میں کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے پھر اس کی کوالٹی پہ بات کی جاتی ہے۔ جیسے بابو فیروز صاحب ایک جملہ پڑھا کرتے تھے، بڑا اچھا جملہ تھا، وہ فرما کرتے تھے کہ مولا کائنات علیہ السلام یہودی کے باغ میں ہی کام کرنے کی جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے کام کرنے؟ مرحب کون؟ اندر کون؟ کس کو مارا امیر المومنین نے؟ تو سب سے بڑے دشمن کون ہونے چاہیے حضرت علی کے؟ سب سے بڑے دشمن کون ہونے چاہیے حضرت علی کے؟ بولیے کون ہونا چاہیے تھا؟ یہودی۔ لیکن پھر بھی حضرت علی علیہ السلام کو کام دے رہے یہودی، کیوں؟ کیونکہ حضرت علی شاید چھوڑ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، جات پات کے چکر میں نہ پڑنا، اپنے کردار کو علی جیسا کردار بنا لو۔ جس دن علی جیسا کردار ہو گیا یہودی بلا کے بھی کام دیتا نظر آئے گا۔ آپ میرے ساتھ کاروبار کرو، کیونکہ مجھے تمہارے مذہب سے مطلب نہیں، تمہاری ایمانداری سے مطلب ہے، تمہاری محنت سے مطلب ہے۔ محمد والے سوچیے، میں جو آج کا پیغام ہے میں نے آپ کو دیا، بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد کوشش یہ کرو، مشکل نہیں ہے، مشکل ان کے لیے ان کے پاس مشکل کشا نہ ہو، ہمارے پاس مشکل کشا ہے۔ اور حدیث بھی ہے، امام نے فرمایا ہم اگر تم پہ سے نگاہ ہٹا لیں، اب یا تو اس حدیث میں یقین نہیں یا مشکل کشا ماننے کو تیار نہیں، ورنہ پریکٹیکل لائف میں یہ بچے آپس میں کہیں لڑ رہے ہوں، اور جب ان لڑائی ہو رہی ہو ایک پٹ رہا ہو، اسے بس احساس ہو جائے کہ اس کو بچانے والا کوئی آ گیا، یہ بچہ شیر ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ تھوڑا سا متوجہ ہو جائے، بچے بھی آپس میں لڑتے ہیں، بس ان بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی بچانے والا ہے، بچہ شیر ہو جاتا ہے۔ ہم شیر کب ہوں گے بھائی؟ اور جو شیر ہوئے وہ قاسم سلیمانی تھے، مجھے نہیں معلوم آپ تک بات سمجھا، جو شیر ہوئے رسول اللہ ہے، شیر ہوئے رہبر معظم ہے، جملہ رہبر معظم کا، میں تقریر میں تھا اتفاق تہران میں، تہران انڈین ڈیلیگیشن میں گیا ہوا تھا، وہ فرماتے کہ ہم شیطان بزرگ امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم شیطان بزرگ امریکہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس نے پابندیاں لگا لگا کے ہمیں چلنا سکھا دیا۔
خطبے کتنے دیے؟ 4 خطبے، کچھ اور خطبے ہیں، 4 نوبل اور کچھ خطبے ہیں، لیکن دعا کو سہارا بنا لیا اور دعا کے سہارے کو اتنی بڑی ڈھالت بنا لی، مختار کو فوج مل گئی، زید کو سپورٹ مل گئی، باقر کو لشکر مل گیا، جعفر صادق علیہ السلام کو طلبہ مل گئے. یہ کس کی دین تھی؟ کس کی دین تھی؟ امام زین العابدین نے 7 لاکھ غلاموں کو خریدا ہے کربلا کے بعد. ایک ساتھ نہیں، اپنے ساتھ رکھا کچھ عرصے پھر آزاد کر دیا. اپنے ساتھ رکھا پھر آزاد کر دیا. اب جو امام کی غلامی میں رہا ہو تو مختار کے لشکر نہیں جائے گا نا. ہم نے کسے آزاد کیا؟ ہم نے کسے دیندار بنایا؟ جب مختار انتقام پر لے چکے تھے لیکن امام نے سپورٹ کی، غلاموں کو دیا، ان کی مدد کری. کیوں؟ تاکہ قوم میں کبھی کوئی باطل کے خلاف آواز اٹھانا چاہے تو حوصلہ مختار جیسا ہو اس کے پاس. اے ہم میں جرأت، ہم میں اگر اتنی ہمت پیدا نہیں ہو پاتی کہ ہم باطل کے خلاف اٹھ کے بول سکیں، غلط ہوتا دیکھ کے ٹوک سکیں، تو ہم کچھ بھی ہیں سجدے سے جا کے مانیں. آپ سوچئے، اور میں اکثر جملہ پڑھتا ہوں تو تقریر میں جملہ کہتا ہوں کہ علی ابن حسین پر خود حضرت علی نظر آتے ہیں. حضرت علی کا کمال یہ تھا کہ وہ ہاتھوں سے خیبر اکھاڑ لے، عابد بیمار کا کمال یہ کہ زنجیریں پڑی ہیں اور دربار یزید اکھاڑ دیا. اس کا مطلب یہ کہ 2 مثالیں ہمارے پاس ہیں. اگر ہاتھ کھلے ہو تو ہاتھوں کو کھلے استعمال کرو، اگر بند بھی ہو تو سید سجاد کے صدقے میں زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر لو کہ ظالم ہل جائے، ڈر جائے. لفظ علی میں خوف ہے. یہ لفظ علی جب بھی اپنوں میں لیا جائے گا تو زندگی ہے، دشمن میں پڑھ دو تو زلزلہ ہے. شرط یہ کہ زبان تمہاری اپنی ہو، سوچ میں نہیں. زبان کی تاثیر. میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب گھروں میں جاؤ سید سجاد کے بارے میں سوچو، عہد کرو ان بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے دین کو نہ بیچو. آخری بات آپ کے درمیان کہتے ہیں ان بچوں کے دین کے لیے، دنیا کے لیے. جب ایک شخص نبی کی خدمت میں آئے تو میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ سنا ہے بات؟ میرے بعد حسن نے میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو نبی نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، تحفے میں لے جائیے گا میرے سے. اور جن مرحومین کے سارے ثواب کی مجلس ہے، ان کے سارے ثواب کے ہم سب کے مرحومین کے لیے جملہ آپ کر رہا ہوں. نبی نے کیا پیاری حدیث ارشاد فرمائی. نبی کی ساری باتیں پیاری، شاید یہ ہمیں سنیں تو صحیح. نبی نے فرمایا اگر یہ تیری اولاد اللہ اور رسول کی ہے تو جو چیز اللہ اور رسول کی ہو کبھی برباد نہیں ہوگی، اور جو اللہ اور رسول کی نہیں اس کی تو پرواہ نہ کر. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے من میں کوئی چاہیے کہ جو ہمارے بزرگوں نے سنت دی ہے پیدا ہونے کے حوالے کی نظر کر دینا، اس سنت کو عقیدت کے ساتھ عمل میں لے آؤ. صرف جھولے سے بس نہ کرو، اس کی فکر میں اکبر کو لے آؤ، اس کے کردار میں اکبر کو لے آؤ. جس دن یہ کربلا والوں سے بس ہو جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں مٹا پائے گی. روح آتما کو بھیٹ دیں، مل جاؤ ان سے، اور جب مل جائیں گے ہم اپنے اماموں سے پھر زندگی کا لطف آئے گا. پھر تلواروں کی دھاریں کھول ہوتی نظر آئیں گی، تیر ٹوٹتے نظر آئیں گے،
خنجر چھوٹتے نظر آئیں گے، لشکر بھاگتے نظر آئیں گے، جو کربلا میں نظر آتا ہے۔ امام سجاد نے 35 سالہ زندگی امام سجاد نے گزاری، سجادیاں پڑھتے ہوں گے آپ کو یقین کامل ہے، یہ یقین ہے ہر موبائل میں ایپ میں ہے، تقریباً سب لوگوں نے ایپیں رکھی ہیں، اس میں صحیح سجادے سنتے ہوں گے، یہ یقین کامل ہے۔ اور گزارش ہے کہ جب صحیح سجادے کوئی دعا کرنا تو مجھے بھی یاد ہے کیا زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ایک ایسا کریکٹر کیا بچا تھا ان کے پاس جینے کے لیے۔ تاریخ لکھتی ہے، لوح میں ملے گا، تاریخ لکھتی کہ جب شمع خنجر لے کے چل رہا ہے امام حسین، تو جناب زینب باہر آنے کو آمادہ ہیں اور لشکر خیام کی طرف جا رہا ہے۔ یہ سید سچا امام نے کہا شمع میری دشمنی میں اتنا تھا نا، عرب کی غیرت کا تو خیال رکھ، تاریخ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ اس پہ رونا آتا ہی نہیں آتا ہے، مجھے بہت رونا آتا ہے۔ امام حسین نے تمام شہداء کے لاشیں اٹھائے مگر روکا نہیں کسی کو، مگر جب خیام کی طرف جانے کی باری آئی تو روک دیا۔ مگر سید سجاد کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ باپ کی شہادت کے بعد جب آنکھیں کھولی بے نظر کھولی کو دیکھا، اور اس بے رضائی میں بھی سجاد علیہ السلام کو اپنی نسبت یاد نہیں ہے، امام سجاد کو شریعت یاد آ رہی ہے، اور شریعت یاد اس سے لہجے میں یاد آ رہی ہے، پھوپھی اماں جان کا بچانا باجی، اور اپنی دنیا تک پیغام دے رہے ہیں سید سجاد کہ دین پر عمل کرتے ہوئے جان بچاؤ، دین تمہیں بچائے۔ حسین علیہ السلام کی زندگی مقاتل میں ملتا ہے کہ امام جب کسی راشی کو لاتے ہوئے کہتے تھے ربنا تقبل منا، معبود اس کو قبول کر، میرا دل تو پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، میں بار بار کہتا ہوں محسوس کیجیے 3 دن کا بھوکا پیاسا لفظ آ جاتا ہے، تو حسین 3 دن سے زیادہ کے بھوکے پیاسے رہے ہو، صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور رائے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، آپ کو کسی کو قبول فرما لیں، اس قربانی مقاتل میں ایک لفظ ملتا ہے کہ جب قاسم اور علیکبر کے لاشیں آ گئے ہیں تو حسین لاشوں کے درمیان بیٹھ کے کہتے ہیں معبود اسے قبول فرما، کبھی علیکبر کو دیکھتے ہیں کبھی قاسم کو دیکھتے ہیں، یہ منظر ہے کہ حسین نے ہر لاشیں پر معبود اسے قبول فرما لے،